اسی کو قرآن کہتا ہے جو اپنی خواہش کو پوری کرنے کے چکر میں چل پڑتا ہے گویا کہ وہ اپنی خواہشات کو معبود بنایا ہوا ہے، اپنی خواہشات کی پوجا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ یہاں سے نکل آؤ، تمہاری اپنی خواہشات کے مطابق نہیں جینا ہے، جینا ہے تو کیسے؟ تاج الشریعہ بدر الطریقہ مرشد گرامی جانے سے پہلے یہ ہم کو سکھا کر کے گئے ہیں، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ رہتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، حضور کی محبت میں جیو اور ان کی خواہشات کے مطابق۔ اچھا یہاں پر علماء بھی ہیں، مفتیان کرام بھی، جہاں جہاں دارالفتہ ہیں ان سے جا کر کے پوچھو، فتوے لکھتے ہیں، سوالات آتے ہیں ان کے بعد فتوے لکھتے ہیں، ان سے پوچھو سب سے زیادہ فتوے کس چیز کے آتے ہیں آپ کے پاس؟ استفتاء، اور جواب کس چیز کا آپ زیادہ دیتے ہیں؟ یا آپ کو کہیں گے طلاق کے مسئلے سب سے زیادہ ہوتے ہیں، طلاق کے، عدت کے، نکاح کے، خلا کے، یہی مسئلے سب سے زیادہ دارالفتاؤں میں۔ میں آپ سے بتاتا ہوں یہ علماء، یہ مفتیان کرام صرف طلاق، عدت، خلا کے لیے ہی ہے۔ اے نوجوانوں، کبھی تم نے جا کر کسی عالم سے یہ پوچھا کہ میں اپنے نبی سے بہت محبت کرتا ہوں، مجھے یہ تو بتا حضور نے شادی کیسے فرمائی تھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیسے کیا؟ میں چاہتا ہوں ویسے نکاح کروں۔ کبھی آ کر کے یہ پوچھتے ہو میرے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی، جب نبی پاک کے گھر میں بھی بچے کی ولادت ہوئی تھی تو میرے آقا نے کیا کیا تھا تاکہ میں بھی ویسا کروں؟ تمہیں یہ چیز کا تجسس ہونا چاہیے، جو محبت کرتا ہے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے عمل بھی کرتا ہے، اپنے محبوب کی ادا کرتا ہے۔ بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں تربوز، جانتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ تربوز کو ہمارے یہاں ممبئی میں کلنگڑ بولتے ہیں، کلنگڑ تربوز لال ہوتا ہے اندر والا۔ بزرگ دیکھتے تھے، کھانے کی خواہش نہیں تھی، کھاتے نہیں تھے۔ شاگردوں نے پوچھا حضور آپ یہ کھاتے کیوں نہیں؟ کہا یہ سنت ہے، حضور پاک نے کھایا ہے۔ کہا ہاں سنت ہے، تو پھر کیوں نہیں کھاتے؟ کہا میں اس بات کی تلاش میں ہوں کہ حضور نے کتنے ٹکڑے کر کے کھائے تھے، یہ مجھے میں اسی طریقے سے کھانا چاہوں۔ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے حضور کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، اور آج چن چن کر کے تم نکالنا چاہتے ہو۔ یہی تو بات ہے جس کو اقبال کہتا ہے ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے ہیں، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔ وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی خواہشات کے خلاف جاؤ۔ آپ کو پتا ہے کون سی ایسی ماں ہے جو اپنے بچے کو دور کر سکتی تھی؟ کوئی ماں ہے؟ چھوٹا سا بچہ، لیکن مدینہ طیبہ میں ہم نے یہ بھی دیکھا ایک ماں 1.5 سال کا بچہ لے کر حضور کے پاس آئی، جنگ میں جا رہے ہیں حضور، کہا کہ حضور یہ میرا بچہ بھی لے کر کے دے دیں۔ 1.5 سال کا بچہ لے کر آئی ہے۔ سوچو عقل میں لاؤ بات، انہوں نے اپنی خواہشات کو کیسے حضور کے قدموں پہ ڈال دیا۔ حضور پاک نے پوچھا اس کا کیا کریں گے؟ خاتون کہتی ہے میرے پاس اب کوئی جوان نہیں رہ گیا، میرا شوہر شہید ہو چکا، میرے پاس اس 1.5 سال کے بچے کے علاوہ کوئی نہیں۔ مدینے کی ساری خواتین اپنے جوان بیٹے آپ کے ساتھ بھیج رہی ہے تو میں پیچھے کیوں رہوں؟ یہی بچہ لے کر کے آئی، مجھے پتا ہے میرے آقا میرا بیٹا تیر تلوار چلا تو نہیں سکتا، آپ کسی مجاہد صحابی کے ہاتھ میں اس کو دے دیں، جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے تو میرا بچہ ڈھال کے کام آ سکتا ہے، تیروں سے بچنے کے لیے میرا بچہ ڈھال کے کام آ سکتا ہے، اس کو لے جائیں۔ میرے عزیزوں یہ ان کی خواہشات، حضور کے قدموں میں ہر چیز نچھاور کرنا ہے۔ ایک احد کے میدان میں ایک خاتون ایسی ہے جس کے 4 رشتہ دار شہید ہو گئے تھے، باپ بھی، بیٹا بھی، شوہر بھی، بھائی بھی۔ ایک گھر میں ایک جنازہ ہو عورتوں کا حال برا ہو جاتا ہے، شوہر کسی عورت کا انتقال کر جائے تو عورت تو حادثے میں نہیں رہتی، قابو میں نہیں رہتی، لیکن وہ مدینے کی خاتون ہے، بیٹا بھی شہید ہوا، بھائی بھی، باپ بھی، شوہر بھی۔ لوگوں نے جب کہا تمہارے یہ 4 شہید ہو گئے
وہ خاتون کہتی ہے پہلے یہ تو بتاؤ آمینہ کے لال سلامت ہو کے لیے میرے گھر کی شہادتیں چھوڑو. کیسی خاتون تھی, کیسا جگر تھا ان کے پاس. آنے والوں نے کہا اللہ کے رسول سلامت ہے, تو وہ اپنا آنچل پھیلا کر کہتی ہے میرا چاند سلامت تو پوری کائنات سلامت ہے. یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جنون, اے اللہ کے رسول اگر آپ ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے, ہر مصیبت چھوٹی ہے. ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنی خواہشات کو حضور کے قدموں پر قربان کر دیا, نچھاور کر دیا, تب تو جا کر کے وہ اوج سریا پر پہنچے. آج میں آپ سے یہی ریکویسٹ کر کے جاتا ہوں, اے نوجوانوں زندگی بچی تھوڑی سی ہے ہمارے پاس, یوں ہی گزر کر چلی جائے گی, عنقریب ملک الموت آنے والا ہے. تمہیں پتا ہے ایک میں ابھی کتاب میں پڑھ رہا تھا, کبھی کبھار تمہیں جھرجھری آتی ہے نا مدن پر, کبھی آتی ہے اچانک کپکپی جیسی آ جاتی ہے, کبھی کبھار آتی ہے.